نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا صدق اللہ العظیم۔ آج میرا موضوع ہے دنیا کیا ہے اور اس میں رہنا کیسے ہے اور اس میں رہنے کے فائدے کیا ہیں اور اس میں غلط طریقے سے رہنے کے نقصانات کیا ہیں۔ سب سے پہلے یہ جاننا ہوگا کہ دنیا کا مطلب کیا ہے۔ دنیا کے دو مطلب ہیں۔ سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ جس زمین پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے اس کو دنیا کہتے ہیں۔ دوسرا مطلب ہے جو اس سے اور اس کے اندر کی چیزوں کو دل میں بسا لے وہ دنیا دار کہلاتا ہے۔ دنیا دار کو بھی دنیا کہا گیا ہے۔ ویسے تو دنیا ایک عالم ہے جس کو تو کوئی برا نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ اللہ پاک نے بنایا ہے اور اللہ پاک نے اپنی مخلوق کے لیے بنایا ہے۔ مخلوق کے رہنے کی جگہ اس کو بھی دنیا کہتے ہیں۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو دل میں بسا لے اس کو اپنے اندر بسا لے، اس کی چیزوں کو دل میں جگہ دے دے، اس کو دنیا دار کہتے ہیں۔ جو محبت جس سے کی جائے دنیا کی چیزوں سے اس کو کہتے ہیں دنیا۔ ویسے دنیا ایک عالم ہے، اس کو کوئی برا نہیں کہہ سکتا۔ اگر جو بندہ برا کہے گا اس کے لیے یہ غلط ہوگا، وبال ہوگا اپنے لیے، کیونکہ یہ عالم ہے اللہ پاک نے مخلوق کے رہنے کے لیے بنایا ہے۔ اس کو برا بالکل نہیں کہنا چاہیے۔ اس کا سادہ مطلب یہ ہے کہ جو اپنی خواہشات کے لیے کام کرتا ہے، جو اپنی خواہش کو، اپنے دل کو تسکین دینے کے لیے کام کرتا ہے اس کو کہتے ہیں وہ دنیا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اگر کوئی بھی بندہ کوئی کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے وہ دین ہے۔ جو اپنی من مانی، اپنی مرضی، اپنے حساب کے مطابق کرے، اپنی سوچ کے مطابق کرے تو وہ دنیا ہے۔ اس کے بارے میں اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا قرآن پاک میں سورۃ کہف آیت نمبر 45 پارہ نمبر 15۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور ان کے سامنے بیان کرو دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پانی ہو جسے ہم نے آسمان سے اتارا تو اس کے سبب زمین کا سبزہ گھنا ہو کر نکلا، پھر وہ سوکھی گھاس بن گیا جسے ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ اللہ پاک نے اپنے قرآن پاک میں کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا اور ان کے سامنے بیان کرو۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ان کے سامنے بیان کرو۔ کیا بیان کرو؟ دنیا کی زندگی کی مثال۔ آپ نے ارشاد فرما اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ دنیا کی زندگی کی مثال دو کہ دنیا کی زندگی کیسی ہے۔ ایسی ہے جیسے ایک پانی ہو، مثال کے طور پہ کوئی پانی کھڑا ہے، وہ اللہ پاک نے فرما دیا جسے ہم نے آسمان سے اتارا۔ وہ پانی کا ذکر اللہ پاک نے کیا جس کو اللہ پاک نے آسمان سے اتارا۔ جو بارش ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے، جو بارش جب آتی ہے جو زمینیں وہاں ایسے پڑی ہوتی ہیں جہاں پہ پانی نہیں لگتا اس پہ پھر کیا ہوتا ہے، خوبصورت سبزہ اگتا ہے، بہترین سرسبز ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جو کسان ہیں جو دیکھنے والے ان کو بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لیے، ہمارے جانوروں کے لیے بہترین ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے، جب اس کو کچھ دنوں کے بعد وہ خشک ہو جاتی ہے، وہ پیلی سی ہو جاتی ہے، اور آگے فرمایا اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا اس کو ہوائیں اڑاتی پھرتی ہیں۔ پھر اس کو ہوا اڑاتی ہے کیونکہ وہ جب پیلی ہو جاتی ہے تو وہ سوکھ جاتی ہے، اس کو پھر ہوائیں اڑاتی ہیں۔ آگے کیا ہوتا ہے اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، طاقت رکھنے والا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی غور کر لینا چاہیے کہ دنیا کی زندگی ایسے ہے۔ اللہ پاک نے مثال دی جیسے کسی جگہ پہ پانی برسے اور وہاں پہ سبزہ اگے اور بڑا خوبصورت لگتا ہے، اور کچھ ہی دنوں کے بعد وہ سوکھ جاتا ہے، وہ اس کو ہوائیں اڑاتی ہیں۔ اور دنیا بھی ایسے ہے، کوئی بندہ دنیا کی لالچ میں آ کر پیسہ اکٹھا کرتا رہے، کچھ ہی دنوں کے بعد بالکل وہ ختم ہو جاتا ہے۔ نہیں تو کیا ہوتا ہے، اگر اس کے پاس پیسہ موجود بھی رہے وہ خود دنیا سے چلا جاتا ہے۔ جب دنیا سے چلا جائے گا تو کیا ہوگا، اس کے کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دنیا کو حاصل کیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسہ اکٹھا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی کام ہو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، صرف اپنی مرضی نہ ہو یا اپنی تسکین کے لیے نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو بھی کام ہے وہ دین ہے۔ وہ دنیا میں رہ کے بھی جو بھی بندہ کام کرے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرے، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ دنیا نہیں دین بن جائے گا۔
آگے اس کے بارے میں کچھ وضاحت عرض کرنا چاہوں گا۔ حدیث پاک میں ارشاد اللہ پاک نے، بلکہ ایک اور جگہ پہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ یہ سورۃ حدید آیت نمبر 20 پار نمبر 27۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جان لو کہ سمجھ لو، جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ دیکھو اللہ پاک نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ اللہ پاک نے پہلے وہی ارشاد فرمائی بات دوبارہ، کیونکہ دنیا کی زندگی ایسے ہے، پہلے اللہ پاک ارشاد فرما دیا دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ آنا ہے اور جو بھی کام ہے مقصد ہے وہ کر کے سیدھا چلے جانا ہے، دوبارہ آخرت کی طرف چلے جانا ہے۔ اس کی دنیا کی زندگی کھیل کود، آگے اللہ پاک ارشاد فرما دیا اور آپس میں فخر و غرور کرنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے، ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس، جو چیز اس نے بنانی ہے یا جو چیز اس نے بنائی ہے اس کا ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرما دی کہ دنیا کی زندگی کو کھیل کود اور زینت، یہ خوبصورتی بنانا ہے، اپنے آپ کو خوبصورت سنوارنا۔ دوسرا فرمایا کہ آپس میں فخر و غرور کرنا، کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہم جیسے بہت سے ہمارے بھائی ایسے ہیں کہ دنیا کی زندگی دولت پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ ہے، ہمارے پاس یہ مال و دولت ہے۔ آگے اللہ پاک ارشاد فرمایا، اللہ پاک نے پہلے ارشاد فرما دی کیونکہ اللہ پاک کو پتہ ہے ہر چیز کا، کیونکہ میری مخلوق ایسے کرے گی۔ آگے فرمایا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا۔ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ ہم میں سے ہمارے بھائی ایسے ہیں کچھ، وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے پاس دولت آ جائے اور اس کے پاس دولت کم ہے، میرے پاس زیادہ ہونی چاہیے، اس سے بھی زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ پاک اس لیے ارشاد فرما دیا، پھر دوسرے پر زیادتی چاہنا، اور دنیا کی زندگی ایسی ہے۔ پھر اللہ پاک آگے مثال دی کہ دنیا کی زندگی ایسی ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس دولت ہو جائے، دولت آ جائے یا پیسے بہت زیادہ آ جائیں، وہ اپنی خواہشات کے لیے ہوں، وہ وقتی طور پر بڑے خوبصورت لگتے ہیں، لیکن جب ان کا انجام ہوتا ہے وہ انجام بڑا برا ہوتا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرما دیا انجام ایسے ہوتا ہے جیسے گھاس اگا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت لگتا ہے کسانوں کو، اس کے بعد وہ جب سوکھ جاتا ہے اس کو ہوائیں اڑاتی ہیں اور وہ کسانوں کا بندے رونت دیتے ہیں اس کو، وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جب وہ جب پیلا ہو جاتا ہے، اللہ پاک ارشاد فرما دیا جب وہ زرد ہو جاتا ہے پھر وہ پامال کیا ہوا اس کو وہ پاؤں کے نیچے دبا دیا جاتا ہے۔ آگے فرمایا اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اللہ پاک نے واضح فرما دیا کہ جو دنیا کو پسند کرے گا، جو دنیا کی خواہش رکھے گا دل میں، اس کے لیے کیا ہوگا؟ آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اور فرما دیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اس سے عاجزی کر لے، اللہ تعالیٰ بخشش بھی ضرور فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا اور اس کی رضا بھی ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا چاہے تو اس کو رضا بھی مل جاتی ہے اور بخشش بھی مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ پاک نے آگے واضح فرما دیا کہ دنیا کی زندگی صرف دھوکے کا سامان ہے، وہ دھوکہ دیتی ہے، ظاہری بڑی اچھی لگتی ہے، بڑی پیاری لگتی ہے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ اگر دیکھا جائے تو یہ بالکل ہی ہمیں اچھی نہیں لگتی، کیونکہ دل کو تسکین نہیں ہو سکتی اس سے، اس لیے اللہ پاک فرمائے یہ دھوکے کا سامان ہے۔ آگے ایک کچھ احادیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا دنیا ملعون ہے، اس کی ہر وہ چیز ملعون ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ دیکھو ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لعنت کی گئی دنیا پہ، دنیا کی ہر چیز ملعون ہے، لعنتی ہے۔ آگے فرمایا جو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو۔
اگر دیکھو نا دنیا وہی بن جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہ ہو، اپنی من مانی اپنی خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ہو، وہ دنیا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے لعنت فرمائی ہے۔ آگے فرمایا جو چیز اللہ کے لیے نہ ہو، اگر اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہو، اس پہ کوئی لعنت نہیں ہے، بلکہ وہ چیز دنیا نہیں دین بن جاتی ہے۔ یہ شیب الایمان الہادی والصبون باب فی زہد حدیث نمبر 1512، یہ مکاشف القلوب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 210۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا کی محبت ہر برائی کی بنیاد ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ جس انسان کے اندر دنیا کی محبت آ جاتی ہے اس پہ کیا ہے کہ ہر برائی کی بنیاد، اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد پیدا ہو ڈل جاتی ہے۔ جو بندہ دنیا سے محبت کرے، اگر ہم میں سے کوئی بھی بندہ دنیا سے اگر محبت کرتا ہے تو کیا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر برائی کی بنیاد شروع ہو چکی ہے۔ اگر جو انسان دنیا سے محبت نہیں کرتا اس پہ پھر برائی کی بنیاد نہیں ہوگی، وہ اچھائیوں کی طرف چلے گا، اچھائیاں کرے گا۔ یہ شیب الایمان الہادی باب فی زہد حدیث نمبر 1501، یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 210۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے انسان پر انتہائی تعجب ہے جو بہشت پر ایمان رکھتے ہوئے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سرگرم، یعنی کہ ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے۔ دیکھو ہمیں اسی حدیث مبارکہ پہ غور کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دیا، آپ نے واضح فرما دیا کہ ایسے انسان پر تعجب عجیب لگتا ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے ایسے انسان پر جو بہشت پر ایمان رکھتا ہے، جو یہ بھی ایمان رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جنت بھی بنائی ہے، جہنم بھی، ساری کائنات اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، جو ایمان بھی رکھتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے، دنیا کو حاصل کرنے کے لیے سرگرم ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے۔ ہمیں اسی پہ اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے۔ اگر ہم بہشت پہ، اللہ تعالیٰ کے نظام پہ، اس کی آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، پھر دنیا کے پیچھے نہیں بھاگنا چاہیے، پھر ہمیں دین کا کام کرنا چاہیے، دنیا کو سائڈ پہ رکھ دینا چاہیے، کیونکہ دنیا کا معاملہ، اس کا مطلب یہ نہیں کہ پیسے نہ کمائیں اور پیسے اکٹھے نہ کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو اپنے اندر جگہ نہ دیں، اس کی مخلوق کی خدمت کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو تسلیم کریں اور اس پہ عمل کریں۔ یہ حدیث مبارکہ شیب الایمان الہادی باب فی زہد حدیث نمبر 1539، یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 211۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک نزیلہ، یعنی کہ کوڑے کے نزیلہ اس کو کہتے ہیں، جہاں پہ کوئی چیز ڈالی جائے یا کوئی نازل کی جائے، وہاں پہ جس کو کوڑا جہاں پہ پھینکتے ہیں اس کو بھی نزیلہ کہتے ہیں، یعنی کہ ایک نزیلے کے ڈھیر کے قریب کھڑے ہوئے اور ارشاد فرمایا دنیا کی طرف آئیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پرانا کپڑا اٹھایا، کپڑے کا ٹکڑا اٹھایا، اور بسیدہ ایک پرانی ہڈی پڑی ہوئی تھی اس کو بھی اٹھایا، اپنے دست مبارک میں لے کر ارشاد فرما دیا یہ دنیا ہے۔ یہ شیب الایمان الہادی باب فی زہد حدیث نمبر 1471، یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 211۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا سرسبز اور شیریں ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور وہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ بنی اسرائیل پر جب دنیا فراغ کر دی گئی تو انہوں نے اپنے تمام تر کوششیں دنیا میں لگا دیں، زیورات، کپڑوں، عورتوں اور عطریات کے لیے وقف کر دی، اور ان کا انجام تم نے دیکھ لیا۔ اللہ اکبر، ہمیں اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے وصیت فرمائی اور دنیا کی پہلے والے لوگوں کی مثال بیان فرما دیا کہ دنیا سرسبز، خوبصورت اور میٹھی ہے، شیریں ہے، اور آگے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنا خلیفہ بنایا۔ دیکھو اللہ کے نبی ہمیں وضاحت فرما دی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نائب ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلیفے ہیں، اور دنیا کے پیچھے بھاگنا یہ بڑی افسوس کی بات ہوتی ہے ہمارے لیے۔ کبھی ہم تھوڑا سا غور کر لیں، اپنے اندر محاسبہ کریں کہ جب دنیا کے پیچھے بہت زیادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں، ہم دیکھ چکے ہیں، بڑی ہی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بڑے پریشان ہو رہے دنیا کو حاصل کرنے کے لیے۔ کبھی ان سے پوچھا جائے کہ یار اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا کرو، وہ کہتے ہیں یار پیسہ ضروری ہے، ہماری ضرورت ہے، پیسہ پہلے چیز ہے، اس کے بعد دیکھ لیں گے۔ اس چیز پہ افسوس کر لینا چاہیے، ہمیں اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے کہ پیسہ تو ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہمارے روح کی غذا، ہمارے دل کی تسکین تو اللہ تعالیٰ کی یاد ہے۔ اس چیز پہ غور کر لینا۔ ہم یہ سوچ لیتے ہیں
کہ سب کچھ پیسہ اور دولت دنیا ہے، ایسا نہیں ہے بالکل۔ ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہماری روح کی ضرورت بالکل ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی تسکین نہیں مل سکتی۔ وقتی طور پہ اچھی لگتی ہے، لیکن اللہ پاک نے جیسے مثال بیان فرما دی کہ وقتی طور پہ شروع میں بڑی اچھی لگتی ہے، جب اس کو مزید رکھا جائے تو مزید دل کے اوپر بوجھ بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا سے دور رکھے، اپنے اور اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے کہ دنیا صرف جسم کے لیے استعمال کریں اور اس کی مخلوق کی خدمت کریں۔ اللہ کے نبی نے یہ واضح فرما دیا، ارشاد فرما دیا کہ اللہ پاک نے آپ کو نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے اور تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ کے نبی ہمیں واضح فرما دیا کہ جو تم اعمال کر رہے ہو، جو بھی کام کر رہے ہو، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے۔ آگے فرما دیا کہ بنی اسرائیل پر جب دنیا فراغ کر دی گئی، بنی اسرائیل کے لوگوں کو کیا ہوا؟ ان کو منہ و سلوا کھانا بنا ملتا تھا، اس کے بعد جو بھی جس چیز کی خواہش کرتے ان کو اس کو مل جاتی، اور پانی کی خواہش کی اس کو بہت سے چشمے جاری کر دیے گئے۔ اللہ کے نبی نے واضح فرما دیا کہ بنی اسرائیل پر جب دنیا فراغ کر دی گئی تو انہیں اپنی تمام تر کوششیں دنیا میں لگا دی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر ان لوگوں نے اپنی تمام تر خواہش اپنی دنیا کو حاصل کرنا لگا دیا۔ آگے فرما دیا کہ انہوں نے زیورات اکٹھے کرنا شروع کر دیا، اور عورتوں کو اور عطریات خوبصورت یہ خوشبوئیں اکٹھی کرنی شروع کر دی، اور اپنی ساری زندگی وقف کر دی ان پہ، اور ان کا انجام تم نے دیکھ لیا۔ انجام ان پہ ان کا کیا ہوا کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب نازل ہوئے۔ اس لیے ہوئے کیونکہ انہوں نے دنیا کو حاصل کرنے کی ساری کوشش شروع کر دی۔ یہ نہیں کیا کہ ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اس مقصد کو تلاش کر کے اسی کے اوپر چلتے۔ صرف آج کل ہماری صورتحال بھی یہی ہے کہ ہم صرف لوگ کہتے ہیں کہ اگر روزی نہیں کریں گے تو کیسے پیسے آئیں گے ہمارے پاس۔ ایسا نہیں ہے، روزی اللہ تعالیٰ کی ذمہ ہے، صرف ہم نے کوشش کرنی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل بیٹھ جانا ہے، کوشش کرنی ہے، باقی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرنی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم دیا ہے وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، دن بنائے روزگار کی کوشش کریں۔ صرف اتنا ہم نے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ موسوعۃ الامام ابن ابی دنیا، کتاب ظلمۃ الدنیا، حدیث نمبر 20، یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 212۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کی سب سے بڑی تمنا دنیا کو حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے کے دل پر 4 چیزوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا اللہ کے نبی نے، ہمیں واضح ارشاد فرما دیا کہ جس انسان کی تمنا، دل میں بڑی تمنا دنیا کو حاصل کرنا، صرف پیسہ اکٹھا کرنا، اپنی خواہشات کو پورا کرنا ہو، اس کے لیے کیا ہو؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں، اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی بن سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں کوئی بھلائیاں عطا نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب آگے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی کوئی اجر و ثواب، کوئی مقام نہیں دے گا۔ ہمیں اس چیز پہ تھوڑا سا غور کر اپنا محاسبہ کریں، اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کیا نہیں کر رہے۔ آگے کیا فرما دیا اللہ تعالیٰ؟ ایسے کہ دل پر 4 چیزوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر! یہ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ ہمیں تھوڑا سا غور کر لیں، اپنے اندر غور کریں۔ اگر ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے ہیں تو کون سی چیزیں مسلط ہو جاتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ دائمی غم۔ جو انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، صرف پیسے کی لالچ میں کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دائمی غم، مکمل غم پیش کر دیتا ہے کہ وہ مشغولیت دائمی، اور آگے کیا فرمایا؟ مشغولیت دائمی، وہ مصروف ہی رہتا ہے، مشغول رہتا ہے ہر وقت۔ آگے فرما دیا فقر، یعنی کہ غربت۔ جو انسان دنیا کی خواہش میں لگ جاتا ہے، اس کو غربت کیسے آتی ہے؟ اس لیے آتی ہے کیونکہ اس کی خواہشات ہوتی ہے بہت زیادہ مال و دولت اکٹھا کرنا۔ وہ اس کا دل تو بھرے گا نہیں، کیونکہ دل یہ دولت کے لیے تو نہیں بنا۔ جس کا دل نہیں بھرے گا وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا رہے گا۔ پہلی چیز کیا ہے؟ تھوڑا سا غور کر لیں۔ پہلی چیز ہے دائمی غم۔ جو انسان دنیا کے پیچھے بھاگے اس کو غم ختم نہیں ہوں گے، پریشانی ختم نہیں ہوگی۔ اور دوسرا کیا ہے؟ مشغولیت دائمی۔ وہ مصروف رہے گا، کبھی اس کو ٹائم نہیں ملے گا، کسی کے کام آنے کا کوئی ٹائم نہیں ملے گا۔ اور دوسرا فرمایا دائمی فقر، اس کو غریب بنا دیا، غربت میں مبتلا ہو جائے گا۔ اور چوتھا کیا فرمایا؟ اور کبھی بھی نہ پوری ہونے والی آرزوئیں، اس کی تمنا، اس کی آرزوئیں ختم نہیں ہوں گی۔ یہ 4 چیزوں کا نقصان ہوگا جو انسان دنیا کے پیچھے اپنا سارا کچھ لگا دے گا۔ یہ کنز الامال، کتاب الاخلاق، باب زہد، حدیث نمبر 6269۔ یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 213۔
آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمال اچھے اور تہامہ کے پہاڑوں کے برابر ہوں گے، مگر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نماز روزہ ادا کرنے والے ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، وہ روزہ دار اور رات کا ایک حصہ عبادت گزاری کرنے والے ہوں گے، مگر وہ دنیا کے دل دادہ ہوں گے، یعنی کہ دنیا کے ساتھ ان کے دل لگے ہوئے ہوں گے۔ اللہ اکبر، ہمیں اپنا محاسبہ کر لینا چاہیے، اس پہ غور کر لینا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ فرما دیا کہ کیا ہوگا قیامت والے دن، وہ لوگ آئیں گے، ایسے لوگ آئیں گے جن کے اعمال اچھے اور تہامہ بہت بڑے پہاڑ ہیں، پہاڑوں کے برابر ہوں گے، ان کے اعمال بھی اچھے ہوں گے اور ان کی نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، اور کیا ہوگا، مگر انہیں جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ قیامت والے دن ان کو جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ نماز روزہ ادا کرنے والے ہوں گے؟ صحابہ کرام عرض کی کہ کیا وہ نمازیں پڑھتے ہوں گے اور روزے بھی رکھتے ہوں گے؟ آپ فرمایا، ہاں، وہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے اور روزہ بھی رکھتے ہوں گے، اور رات کا کچھ حصہ قیام کے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہوں گے، اور کیا ہوگا، وہ دنیا سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ دیکھو، یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نماز روزہ بھی کریں گے، اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی پورے کریں گے، اگر ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہوگی، پھر بھی اللہ تعالیٰ وہ ہماری نماز روزہ کوئی قبول نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ بنتا ہے ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ یہ فردوس الاخبار حدیث نمبر 8875، یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 215۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے بعد تم پر دنیا آئے گی اور تمہارے ایمان کو ایسے کھا جائے گی جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جب دنیا سے میں پردہ کر جاؤں گا، اس کے بعد کیا ہوگا کہ دنیا تم پر آئے گی، دنیا کی محبت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو آپ دیکھو گے، آپ کے اندر، دل کے اندر بھی خواہش پیدا ہوگی کہ دنیا کی، اس کے بعد کیا ہوگا، تمہارے ایمان کو ایسے کھا جائے گی۔ آپ نے ارشاد فرما دیا، اگر دنیا کے محبت آپ کے اندر آ گئی تو تمہارے ایمان کو ایسے کھا جائے گی جیسے آگ لکڑیوں کو، سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ ہم آگ تقریباً روزانہ جلاتے ہیں، نہیں تو جلتی ہوئی دیکھتے ہیں کہ آگ لکڑیوں کو کیسے کھا جاتی ہے۔ جو پتلی لکڑیاں ہیں ان کو تو جلدی کھا جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہیں فوراً۔ جو موٹی لکڑی ہو اس کو بھی تھوڑی دیر لگتی ہے، لیکن پھر بھی وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے تھوڑا غور کر لیں، یہ مکاشفۃ القلوب میں ہے، صفحہ نمبر 221۔ آگے ایک اور حدیث مبارکہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے دونوں کاندھوں کو پکڑ کر فرمایا، آپ نے میرے دونوں کاندھوں کو پکڑ ارشاد فرمایا، دنیا میں یوں رہو جیسے مسافر، راہ گیر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، اور جب صبح کرو تو شام کا انتظار نہ کرو، اور اپنی صحت میں سے اپنی بیماریوں کے لیے اور زندگی میں سے موت کے لیے کچھ حاصل کر لو۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ کے کاندھوں کو، آپ رضی اللہ عنہ کے کاندھوں کو پکڑ کر ارشاد فرمایا، دنیا میں یوں رہو، دنیا میں ایسے رہو۔ ہمیں یہ سبق دے دیا گیا، اپنی تمام امت کو پیغام دیا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے مسافر یا راہ گیر۔ مسافر کتنا دیر رکتا ہے، یا ایک دن یا ایک رات یا 3 دنوں سے 3 راتوں کے بعد وہ مسافر نہیں ہوتا، وہ مقیم بن جاتا ہے، بلکہ کچھ کہاں ایک روایت میں ہے 15 دن۔ اگر کہیں پہ کسی جگہ بندہ چلا جائے، وہ وہاں پہ 15 دن سے زیادہ قیام کرنے کا ارادہ ہو، پھر اس کو نماز پوری پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ وہ مسافر نہیں ہوتا، وہ مقیم وہاں پہ مقام ہو جاتا ہے، مقیمی بن جاتا ہے۔ جو بندہ 15 دن سے کم دن کے لیے رہے وہ مسافر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں 15 دن سے یہ بھی سوچ لینا چاہیے کہ کیا پتہ کب تک زندگی ہے، کیا پتہ کہ آج کتنا لمحہ ہے ہمارے پاس اور کتنا نہیں ہے، یہی بھی سوچ لینا چاہیے۔ آگے فرما دیا، یہ راہ گیر کی طرح، راہ گیر جو مسافر راستے میں چلنے والا ہوتا ہے وہ کتنا دیر رکتا ہے، وہ تو فوراً چلا جاتا ہے۔ ایسے اپنی زندگی اختیار کرو جیسے ایک راہ گیر راستے پہ چلنے والا ہے۔ آگے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے، جب تم شام کرو تو صبح کا انتظار نہ کرو، یہ سوچو کہ رات ہو گئی، اب شام ہو گئی ہے، ہو سکتا ہے صبح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی میری زندگی میں۔ آگے فرمایا، جب صبح کرو تو یہ شام کا انتظار نہ کرو، یہ بھی نہیں پتہ، یہ بھی سوچ لو شام کا انتظار نہ کرو، یہ بھی نہیں پتہ دن کے کسی وقت بھی ہمیں موت آ سکتی ہے۔ آگے فرما دیا، اپنی صحت میں، اپنی بیماریوں کے لیے
اور زندگی میں سے موت کے لیے کچھ حاصل کرو۔ آگے فرما دیا جب آپ کے پاس صحت موجود ہو، وہ بیماری کے لیے اپنی صحت کو اپنے بچا کے نہ رکھو، اپنی صحت کو جمانے کو استعمال کرو، اپنی صحت کو، یہ نہ ہو کہ آپ کے پاس بیماریاں آ جائیں۔ آگے فرما دیا زندگی میں سے موت کے لیے کچھ حاصل کرو۔ آگے فرما دیا اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو زندگی دی ہے اس میں کچھ بنا لو، اپنی موت کے لیے، اپنی آخرت کے لیے بنا لو۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے کہ اپنا محاسبہ کریں، ہم کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے۔ یہ بخاری شریف میں بھی ہے اور ابن ماجہ شریف میں بھی ہے اور ابن حبان شریف میں بھی ہے، حدیث نمبر 694۔ یہ دلائل الفالحین میں بھی ہے، صفحہ نمبر 400، جلد نمبر 2۔ آگے ایک اور حدیث مبارک عرض کرنا چاہوں گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا کہ دنیا کے حلال میں حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر ہم دنیا میں بہت زیادہ مال و دولت حاصل کریں گے، اگر وہ حلال طریقے سے کمائیں گے پھر اس کا حساب دینا ہوگا۔ اگر حرام طریقے سے کمائیں گے، اللہ معاف کرے، کوئی حرام طریقے سے کمائے گا، یا اگر ہم میں سے کچھ لوگ حرام کے ذریعے سے کمائیں گے، یا اگر ہم کمائیں گے حرام کے ذریعے، پھر کیا ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب مبتلا کرے گا اپنے اسی کے اوپر جو بندہ حرام کے طریقے سے کمائے گا۔ یہ شعب الایمان باب فی زہد و قصر العمل، حدیث نمبر 1622۔ یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 756۔ آگے کچھ واقعات عرض کرنے لگا ہوں۔ ایک واقعہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم شاہ فرمایا قیامت کے دن آگ والوں میں سے دنیا میں سب سے زیادہ خوشحال شخص کو بلایا جائے گا اور اس کو آگ میں ایک ڈبکی دی جائے گی۔ پھر پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ کیا کبھی نعمتوں پر تیرا گزر ہوا؟ پس وہ کہے گا نبی نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم اے میرے رب، اور دنیا میں سب سے زیادہ تنگ دست کو جو اہل جنت میں سے ہوگا اس کو لایا جائے گا اور جنت میں اس کو ایک مرتبہ رنگا جائے گا، اور پھر اس کو کہا جائے گا اے آدم کے بیٹے، کیا تو نے کوئی تنگی کبھی دیکھی ہے؟ کیا تیرے پاس کبھی تنگی کا گزر بھی ہوا ہے؟ پس وہ کہے گا نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم مجھ پر کبھی تنگی کا گزر بھی نہیں ہوا اور میں نے کبھی تنگی کا منہ بھی نہیں دیکھا۔ آگ والوں سے مراد ہے جن کے اوپر آگ ہوگی، یعنی جہنم کے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں تھوڑا سا غور کر لینا چاہیے اس واقعے سے۔ اس واقعہ تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ واقعہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، جب وہ دوزخیوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں ڈال دیا جائے گا، اور سب سے زیادہ جو عیش و عشرت کرنے والا ہوگا یہاں پہ، اس کو ہر قسمی خوشحالی نصیب ہوگی دنیاوی کے حساب سے، دنیاوی حساب سے۔ پھر اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کو ایک دفعہ جنت کی خوشبو دکھائی جائے گی، جنت کی طرف ڈبکی لگائی جائے گی۔ پھر اس سے پوچھا جائے گا کیا صورتحال ہے تیری آج؟ وہ کیا صورت ہے؟ تجھے کوئی سکون ملا ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔ پوچھا جائے گا آدم کے بیٹے کیا تو نے کوئی بھلائی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں، کبھی نہیں دیکھی، کیونکہ مجھے جہنم کی آگ میں ڈالا گیا ہے، کیونکہ وہ خوشحال تھا اور آگ میں ایک ڈبکی دی جائے گی۔ پھر پوچھا جائے گا اے آدم کے بیٹے کیا تو نے بھلائی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں، کیونکہ مجھے اتنا تکلیف ملے، ساری بھلائیاں بھول گیا ہوں۔ آگے پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی قسم میرے رب، دنیا میں سب سے زیادہ تنگ دست کو، پھر جو لوگ یہاں پہ تنگ دست ہوں گے ان کو جنت سے بلایا جائے گا اور جہنم کی تھوڑی سی آگ دکھائی جائے گی۔ اس سے پوچھا جائے گا کیا صورتحال ہے تیری؟ تو دنیا میں تنگ تھا، آج کیا صورت ہے تیری؟ تو نے تنگی دیکھ لی؟ وہ کہے گا بالکل، یہاں پہ بالکل دنیا میں، یہاں پہ جنت میں بالکل ہی سکون ہے۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت یہ ہے، اگر جو دنیا میں یہاں پہ بالکل سکون کے ساتھ رہے گا، اس کو جنت کا تھوڑا سا نظارہ کرایا جائے گا، وہ کہے گا وہ کیا سکون تھا، یہاں پہ بہت زیادہ سکون ہے۔ اور جو یہاں پہ تنگ دست ہوگا اس کو تھوڑا سا جہنم کی طرف دکھائی جائے گی، جہنم دکھائی جائے گی، وہ کہے گا وہ کیا تنگی تھی، یہ تو بہت زیادہ تنگی ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2807۔ یہ دلائل الفالحین میں بھی ہے، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 399۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبیدہ بن جرح رضی اللہ عنہ کو بحرین بھیجا، وہ وہاں سے مال و دولت لے کر آئے۔ جب انصار کو ان کی آمد کی اطلاع ملی تو وہ سب صبح کی نماز میں حاضر ہوئے، اور نماز سے فارغ ہو کر حضور کریم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا شاید تمہیں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کے مال لے کر آنے کی خبر مل گئی ہے۔ انہوں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہیں مبارک ہو،
رب تعالیٰ کی قسم مجھے تمہارے بارے میں فقر و فاقہ کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب تم پر پہلی امتوں کی طرح دنیا فراغ ہو جائے گی اور تم اس میں پہلی امتوں کی طرح مشغول ہو کر ہلاک ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر! دیکھو اللہ کے نبی نے کتنا پیارا پیغام دیا، آپ نے واضح فرما دیا کہ پہلی امت مجھے تمہارے اوپر کوئی خوف فقر کا، کوئی خوف و خطرہ نہیں ہے، کوئی غریبی کا کوئی خوف نہیں ہے، بلکہ کیا ہے امیری کا خوف ہے۔ جب تم امیر ہو جاؤ گے، تمہارے پاس دولت زیادہ آ جائے گی، پھر کیا ہوگا؟ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو گے، پھر ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ یہ بخاری شریف کتاب جزیۃ المواعدہ باب الجزیہ حدیث نمبر 3158، یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 217۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک واقعہ روایت میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مردہ بکری کے پاس سے گزر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا یہ بکری اپنے مالک کو پسند ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بدبو ہی کی وجہ سے تو یہاں پھینک دیا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخدا دنیا اللہ تعالیٰ کے ہاں اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بے وقار ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا تو کوئی کافر اس دنیا سے ایک گھونٹ بھی نہ پی سکتا۔ اللہ اکبر! دیکھو ہمیں کتنا پیارا پیغام دے دیا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا، آپ نے جو بھی احکامات حکم جاری فرمائے آپ نے مثال کے ذریعے فرمائے، کیونکہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آ سکے۔ آپ وہ ایک دفعہ گزر رہے تھے، ایک مردہ بکری پڑی ہوئی تھی جس کی بدبو آ رہی تھی، تو آپ نے ارشاد فرما دیا اپنے صحابہ کو، کیا یہ بکری اپنے مالک کو اب پسند ہے؟ تو انہوں نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بدبو کی وجہ سے، گندگی کی وجہ سے اس کو یہاں پہ پھینک دیا۔ آپ نے فرما دیا، دیکھ لو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بخدا آپ نے خدا کی قسم اٹھائی، اللہ تعالیٰ دنیا کی، اللہ تعالیٰ کے ہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اس مردہ بکری سے بھی زیادہ بے وقار، کسی قسم کوئی وقت، کوئی طاقت نہیں ہے، مطلب کوئی حیثیت نہیں ہے اس کی دنیا کی۔ اللہ آپ نے ارشاد فرما دیا، آپ نے واضح فرما دیا، آگے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں دنیا کا مقام مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتا، کوئی کافر اس دنیا سے ایک گھونٹ بھی نہ پیتا۔ آپ نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر اس کی اتنا بھی وقت، اتنا بھی قدر و قیمت ہوتی مچھر کے پر کے برابر بھی، پھر کیا ہوتا؟ پھر کوئی کافر اس کو دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کرتا، اس دنیا کو استعمال نہ کرتا، کیونکہ وہ کافر اللہ تعالیٰ سے انکاری ہے۔ یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، کتاب الزہد باب مثل الدنیا حدیث نمبر 4110، یہ آگے مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 210۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا گیا، یعنی کہ پیدا فرمایا گیا، تو شیطان اپنے لشکر کے پاس آیا تو انہیں شیطان سے کہا، اے ایک نبی مبعوث ہوا ہے۔ ایک واقعہ تھوڑی سی وضاحت کر دوں۔ ایک دفعہ ایسے ہوا کہ شیطان کہیں سے آیا، اس کے چیلے تھے، انہوں نے کہا کہ ایک نبی مبعوث ہوا، نبی پیدا کیا گیا ہے۔ تو اس نے پوچھا اس کے ساتھ اس کی امت بھی ہے، پھر انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ اس کی امت بھی ہے۔ پھر شیطان نے پوچھا کیا وہ دنیا کو پسند کرتے ہیں؟ وہ شیطان سوال کرنے لگا، وضاحت کرنے لگا، کیا وہ جو ان کے خلیفہ ہیں، جو ان کے امتی ہیں، صحابی ہیں، کیا وہ دنیا کو پسند کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہاں بالکل وہ پسند کرتے ہیں دنیا کو۔ شیطان نے کہا پھر کوئی پرواہ نہیں، پھر مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے، اور وہ بتوں کو نہ پوجیں۔ اس نے شیطان نے کہا اگر وہ بتوں کو نہیں پوجیں گے تو کوئی بات نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ انہیں ہم 3 باتوں میں پھنسائیں گے۔ شیطان نے کہا ہمارے پاس 3 جال ہیں، اگر دنیا کو پسند کرتے ہیں تو وہ کون سے جال ہیں؟ سب سے پہلا یہ ہے کہ دوسرے کی چیزیں لے لینا، کیونکہ جب دنیا کو پسند کریں گے دوسروں کی چیزیں بھی لے لیں گے، کیونکہ دنیا سے پیار کریں گے وہ، ہم ایسا ان کے ذہن میں یہ چیزیں ڈالیں گے، وہ دنیا کی چیزیں کو پسند کرنے لگیں گے۔ جب دنیا کو پسند کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دوسروں کی چیزیں لے لیں گے، مطلب چوری کریں گے یا کہیں سے حرام طریقے سے مال کمائیں گے۔ آگے اس نے کہا کہ غیر پسندیدہ جگہوں پر خرچ کرنا، اور اس نے کہا میں 3 چیزوں مشغول کروں گا کہ غیر پسندیدہ اس کے پاس دولت تو آ جائے گی، پھر وہ فضول جگہ پہ خرچ کرے گا، مثال کے طور پہ کسی غلط محفل میں جا کے خرچ کرے گا، یا ناچ گانے پہ خرچ کرے گا، یا اللہ معاف کرے کوئی بندے زنا پہ خرچ کرتے ہیں، کیونکہ وہ فضول کام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے، اس پہ وہ خرچ کریں گے۔ آگے اس نے تیسرا کیا کہا؟ اس نے کہا اور کیا کروں گا؟ لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا۔ یہ 3 چیزیں تمام برائیوں کی بنیاد ہے۔ اس نے کہا میں آگے کیا کروں گا؟
اپنی دولت کو وہ سینے سے لگائے رکھیں گے، جہاں پہ ضرورت ہوگی خرچ کرنے کی وہ بالکل ہی خرچ نہیں کریں گے۔ آگے شیطان نے کہا کہ یہ تین چیزیں یہ برائی کی بنیاد ہیں۔ اللہ اکبر، ہمیں اس چیز پہ غور کریں، ہم تھوڑا سا غور کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دنیا ہے یہی برائی کی بنیاد ہے، کیونکہ اس میں آ کے جو اس کی محبت میں آ جائے گا وہ ساری چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی۔ یہ شیب الایمان الہادی باب فی زہد حدیث نمبر 1502، یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 226۔ آگے ایک اور واقعہ عرض کرنا چاہوں گا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھے دنیا کی حقیقت دکھاؤں؟ میں نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے مدینہ پاک کی ایک وادی میں لے گئے جہاں کوڑا پڑا ہوا تھا اور اس میں گندگی کے چیتھڑے، گندگی کی چیزیں پڑی ہوئی تھی اور انسان کے سر کی بسیدہ پرانی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، یہ سر بھی تمہارے سروں کی طرح حریص تھے، دنیا کی حرص و لالچ میں تھے، اور ان میں تمہاری طرح بہت آرزویں، بہت زیادہ تمنائیں تھیں، کیونکہ بہت زیادہ تمنائیں ہوتے ہیں کہ میرے پاس دولت آ جائے گی، میں بنگلہ بناؤں گا، اپنی گاڑی لوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، کیونکہ بہت زیادہ تمنائیں، آرزویں ہوتی ہیں۔ مگر آج یہ خالی ہڈیاں بن چکی ہیں۔ آپ نے ارشاد فرما دیا ان کے اندر بہت زیادہ تمنائیں، آرزویں تھیں، مگر آج یہ خالی ہڈی بن چکے، کیونکہ وہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی ہڈی بقائے بچ گئی ہے۔ آگے فرما دیا جن پر کھال بھی نہیں رہی۔ دیکھو ہمارے اوپر بھی یہی وقت آ سکتا ہے، کیونکہ ہم نے دنیا سے سب نے جانا ہے۔ اگر ہم دنیا سے کے ساتھ لگاؤ رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہمارا دنیا بھی کچھ نہیں ہوگا اور آخرت بھی کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ آگے فرما دیا اور ان قریب یہ مٹی ہو جائیں گے اور یہ گندگی ان کے کھانوں کے رنگ ہیں۔ اور آگے فرما دیا یہ جو گندگی، یہ جو چیزیں پڑی ہوئی یہ کھانے کھاتے تھے، اور آگے فرما دیا اور یہ جو کھانے کی چیزیں ہیں وہ کھاتے تھے، اور یہ جو کپڑے پہنتے تھے بڑے خوبصورت وہ بھی یہاں پہ گندگی ڈھیر بنے ہوئے ہیں۔ آگے فرما دیا ان قریب یہ مٹی ہو جائیں گے، یہ گندگی ان کے کھانوں کے رنگ ہیں جنہیں انہوں نے کما کر کھایا، آج لوگ ان سے منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں۔ دیکھو جو بندہ فوت ہو جائے یا جس کی ہڈیاں پڑی ہوں، اللہ نہ کرے کس کو اچھی لگتی ہیں؟ وہ تو چلا جائے گا اس کو دیکھ کے بھی۔ آگے فرما دیے پرانے چیتڑے جو کبھی ان کے ملبوسات تھے، آپ فرما دیے پرانے جو کپڑے پڑے ہیں، کبھی یہ اپنے لباس ہوتے تھے، ان کے بڑے خوبصورت اعلیٰ قسم کے لباس ہوتے تھے، آج یہ پرانے ہو چکے ہیں۔ آپ نے ہمیں یہ واضح فرما دیا۔ آگے فرمایا آج ہوائیں انہیں اڑاتی پھرتی ہیں، اور ان سب کی سواریوں کی ہڈیاں ہیں، ان کی سواریوں کی ہڈیاں بھی وہاں پہ پڑی ہوئی تھی، اور جن پر سوار ہو کر وہ شہر گھوما کرتے۔ آگے فرما دیا جس سواری پر وہ گھوما کرتے تھے، شہر بہ شہر چکر لگاتے تھے، آج وہ بھی ختم ہو چکی ہیں۔ آگے فرما دیا جو اس دردناک انجام پر رونا پسند کرتا ہے اسے رونا چاہیے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ وہاں پہ بیٹھ کر روئے۔ دیکھو ہمیں اس چیز کا درس دیا گیا کہ اگر کسی جگہ پہ آپ یہ چیز دیکھ لیں ان سے عبرت حاصل کریں۔ یہ المستصرف شہاب الدین جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 494، یہ مکاشفۃ القلوب میں بھی ہے، صفحہ نمبر 214۔ آگے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اور اولیاء کرام رحمۃ اللہ علیہ کے قول عرض کرنا چاہوں گا کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا ارشاد پاک ہے، وہ فرماتے ہیں دنیا کی 6 چیزیں ہیں۔ دنیا کی 6 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے بہتر کھانے کی چیز شہد ہے اور وہ مکھی کا لعاب۔ آپ فرماتے ہیں کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا میں سب سے اعلیٰ قسم کی چیزیں 6 ہیں۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے بہتر کھانے کی چیز شہد ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ بھی مکھی کا لعاب ہے، اس کی منہ سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ آگے فرما دیا دوسری چیز کیا ہے؟ پینے کی سب سے اچھی چیز پانی ہے۔ دیکھو اگر ہمیں پانی نہ ملے تو اچھی چیز ہے پانی، اگر اس میں سب سے اچھے اور برے، آپ فرما دیا کہ اس میں اچھے اور برے سارے لوگ شامل ہیں۔ اگر دنیا کی چیزوں کو دیکھا جائے، غور کیا جائے، آپ نے وضاحت فرما دی۔ آگے فرما دیا تیسری چیز کون سی ہے؟ پہننے کی سب سے چیز اچھی ریشم ہے۔ پہننے کے لیے جو کپڑے، جو لباس ہوتا ہے سب سے اچھا ریشم ہوتا ہے، اور وہ بھی فرما دیا وہ کیڑے کا بنا ہوا ہے۔ دیکھو ایک کیڑا گندا اس کو سمجھتے ہیں ہم، وہ کیڑے کا بنا ہوا ریشم ہے۔ آگے چوتھی چیز فرمایا سب سے بہتر چیز سواری گھوڑے کی ہے۔
سب سے بہت زیادہ بہترین گھوڑی اس وقت سواری گھوڑے کی ہوتی تھی۔ آگے آپ نے فرما دیا سب سے بہترین سواری گھوڑے کی ہے، اور اس پر کیا ہے، اس پر انسان کو قتل کیا جاتا ہے۔ دیکھو اس کے لیے دیکھا جائے، اگر اس کو اچھا سمجھا جائے، اسی کے اوپر چڑھ کے، اسی کے اوپر سوار ہو کے انسان کو قتل کیا جاتا ہے۔ آگے فرما دیا کہ پانچویں چیز، سب سے اچھی چیز عورت ہے، اچھی چیز عورت کو سمجھا جاتا ہے، مگر یہ محل مباشرت کے سوا کچھ نہیں۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ عورت جو سب سے اچھی سمجھی جاتی ہے، لیکن یہ آپ نے فرما دی یہ ہم بستری کے سوا یہ کچھ نہیں ہے۔ آگے فرما دیا عورت کی سب سے اچھی چیز چہرے کو سنوارنا، اور سب سے اس کا اچھا کیا ہوتا ہے، وہ چہرے کو سنوارتی۔ آگے فرما دیا سب سے بری چیز فرج، یعنی کہ عورت کی شرمگاہ ہے، شرمگاہ کو چاہنا، شرمگاہ کو پسند کیا جاتا۔ آپ نے فرما دیا کہ دنیا کی چیزیں ایسی ہیں، اگر اچھی اچھی چیزیں اکٹھی کی جائیں پھر بھی وہ اچھی نہیں لگتی۔ آگے فرما دیا سونگھنے والے چیزوں میں سے مشک سب سے اچھی چیز۔ آگے فرما دیا، آگے وضاحت فرما دی کہ جو سونگھنے خوشبو ہے، سب سے اچھی خوشبو ہوتی ہے مشک۔ آپ نے فرما دیا وہ کیا، یہ خون ہوتا ہے۔ بس سمجھ لو دنیا کیا چیز ہے۔ آگے آپ نے فرما دیا کہ دنیا، یہ سمجھ لو دنیا کیا چیز ہے۔ دنیا کی یہ چیزیں ہیں جو اچھی سمجھی جاتی ہیں، ان کا مقام دیکھ لیں، ان کے اوپر غور کر لیں۔ یہ دنیا، یہ مشک کون سی ہوتی ہے، یہ ہرن کے ناف سے حاصل ہوتی ہے، وہاں پہ یہ خون کے ذریعے بنتی ہے۔ یہ مکاشفۃ القلوب میں ہے، صفحہ نمبر 233۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں جس شخص میں 6 عادتیں پائی جاتی ہیں وہ جہنم کی آگ سے دور ہے اور جنت کا طالب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فرما دیا جس انسان کے اندر 6 عادتیں پائی جائیں وہ جہنم سے دور اس کو کر دیا جائے گا اور اس کو جنت عطا کر دی جائے گی، وہ جنت کا طالب ہے، اس کو جنت مل جائے گی۔ آپ فرماتے سب سے پہلی چیز ہے اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی عبادت کی جائے۔ سب سے پہلا کام ہمیں ذمہ کام جو ملا ہے وہ کیا ہے، ہمارے گھر کا کام، جو کرنے والا کام ہے، ہم اپنی زندگی میں کرنا ہے ہم نے، وہ کیا کام ہے؟ سب سے پہلا کام یہ ہے اللہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی عبادت کی جائے۔ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں وہ کتنا بڑی ذات ہے اور ہمیں کیسے پیدا کیا، وہ ذات کہاں پہ ہے اور ہمارے دل میں ہمارے شاہرگ کے قریب کیسے ہے، اس چیز کو وہ فرماتے ہیں پہچان کر اس کی عبادت کی جائے۔ اور دوسرا فرماتے ہیں شیطان کو پہچان کر اس کی مخالفت کی جائے۔ ہمیں پتہ ہو کہ شیطان ہمارے اوپر کیسے حملہ کرتا ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو کیسے بچا سکتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اس کی مخالفت کی جائے، اس کو پہچان کر۔ اور تیسرا فرماتے ہیں حق کو پہچان کر اس کی اتباع کی جائے۔ ہمیں حق کو تسلیم کر کے پہچان کر کے حق کیا ہے اور ناحق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات سارے حق ہیں، ان کو پہچان کر اس کی اتباع کی جائے۔ اور چوتھا فرماتے ہیں باطل کو پہچان کر اس سے اجتناب کیا جائے۔ ہمیں غلط کو پہچان لینا چاہے، اس سے دور رہا جائے کہ حق کون سا ہے، باطل کون سا ہے، غلط کون سا ہے، اس سے پہچان کر، اس سے اجتناب، باطل کو پہچان کر اس سے دور ہو جائے۔ اور پانچواں فرماتے ہیں دنیا کو پہچان کر اس کو ترک کر دیا جائے۔ آگے پانچواں یہی فرماتے ہیں کہ دنیا کو پہچان کر اس میں رہنے کے لیے کیا چیز ہے، ہمیں کس چیز کی ضرورت ہے، ہم نے کیسا رہنا ہے، اس کو پھر ترک کر دیا جائے۔ اور چھٹا فرماتے ہیں آخرت کو پہچان کر اس کا طلبگار رہا جائے کہ آخرت کیا ہے اور کتنا بڑی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا بڑے مقام دینے ہیں، اس کو پہچان کر وہ فرماتے ہیں اس کا طلبگار ہوا جائے۔ آگے حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ یہ دنیا بہت گہرا سمندر، آپ وصیت فرماتے ہیں اپنے بیٹے کو، کیونکہ ان کی وصیتیں اتنے مشہور تھی، اللہ پاک نے قرآن پاک میں ان کی وصیت ارشاد فرمائی۔ اور ان کا بھی یہ قول اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ پاک نے اس کے قول کے بارے میں گارنٹی دی ہے کہ یہ دنیا، وہ ارشاد فرماتے اپنے بچے کو کہ یہ دنیا بہت گہرا سمندر ہے، اس میں بہت لوگ غرق ہو گئے۔ انہوں نے مثال دی کہ یہ دنیا گہرا سمندر ہے، اس میں بہت زیادہ لوگ غرق ہو گئے ہیں۔ وہ بچے کو فرماتے ہیں اس سے گزرنے کے لیے خوف خدا کشتی بنا۔ وہ اس کو فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو اس میں رہنے کے لیے، گزرنے کے لیے کیا ہوگا، خوف خدا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا خوف اپنے اندر پیدا کر، وہ اس کی کشتی بنا۔ پھر کیا کر، جس میں بھراؤ ایمان خداوندی کا ہو۔ پھر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں ایمان ہو۔ پہلے کیا کر، خوف خدا آپ کے اندر ہو، اور دوسرا فرماتے ہیں کہ بھراؤ ایمان، اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان پیدا کر۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں، اور اسے توکل کے راستوں پر چلا تاکہ نجات پا جائے۔ وہ فرماتے ہیں اسے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر توکل کے ذریعے اس کو چلا تاکہ کیا ہو، نجات مل جائے، ورنہ نجات کی کوئی صورت نہیں۔ وہ فرماتے ہیں ورنہ نجات کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، آپ دنیا میں دھس جاؤ گے، یہاں سے نہیں نکل پاؤ گے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا،
حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ وہ دنیا کے بارے میں فرماتے ہیں دنیا شیطان کی دکان ہے، اس میں سے کچھ نہ لو، اگر تم نے کچھ لے لیا تو شیطان تلاش کرتا ہوا تم تک پہنچ جائے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم دنیا کو اپنے اندر بسا لیں گے تو ہم شیطان کے قابو میں جلدی آ سکیں گے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دل کو دنیا کی کسی چیز کے ساتھ خوش کیا تو اس نے حکمت کو گم کر دیا، اور جس نے اپنی خواہش کو قدموں تلے روندا تو شیطان اس کے سائے سے بھی دور ہو گیا، اور جس نے علم کو اپنی خواہش پر غالب رکھا تو وہ غالب ہے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کو دنیا کی محبت اور گناہ دونوں گھیر لیتے ہیں تو وہ کیسے بھلائی تک پہنچ سکتا ہے۔ دیکھو کتنا پیارا پیغام دیتے ہیں اللہ کے ولی، وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کو دنیا کی محبت اور گناہ دونوں گھیر لیتے ہیں تو وہ کیسے بھلائی تک پہنچے گا۔ دیکھو پہلے تو ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پھر اگر ہم دنیا کے پجاری بن جائیں پھر کیا ہوگا، پھر یہ دونوں چیزیں ہمیں گھیر لیں گی، پھر انسان وہ کہتے ہیں کہ کیسے بھلائی تک پہنچ سکتا ہے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم سب دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے، اس لیے کہ ایک دوسرے کو نیکی کا حکم نہیں دیتے اور نہ ہی ایک دوسرے کو برائی سے منع کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارا یہ قصور معاف نہیں کرے گا اور معلوم نہیں کہ وہ ہم پر کون سا عذاب نازل کرے گا۔ اللہ اکبر۔ دیکھو اللہ کے ولی کتنا پیارا پیغام دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم دنیا کی محبت میں گرفتار ہو گئے ہیں، اس لیے کسی کو اچھی چیز کی دعوت نہیں دے سکتے۔ کوئی بندہ تھوڑا سا غور کر لیں، جو انسان دنیا کی محبت جس کے اندر ہو وہ کسی کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتا، نہ وہ کسی کو اچھائی کی دعوت دے سکتا ہے، نہ بلکہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اس کے اندر برائیاں بڑھتی جاتی ہیں، نہ وہ کسی کو برے کام سے روک سکتا ہے۔ ہمیں بھی اس چیز پہ غور کر لینا چاہیے، اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکال دیں، پھر ہمیں کیا مقام ملے گا؟ پھر یہ مقام ملے گا کہ دنیا کی محبت سے جب ہم اپنے آپ کو دور کر لیں گے پھر ہم لوگوں کے کام بھی آ سکیں گے اور اچھے کاموں کا کہہ بھی سکیں گے اور برے کاموں سے روک بھی سکیں گے، منع کر سکیں گے۔ آگے ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تھوڑی سی دنیا کثیر آخرت سے دور کر دیتے۔ اللہ اکبر۔ وہ فرماتے ہیں تھوڑی سی دنیا لینا اور بہت زیادہ آخرت سے دور کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہمیں اسی پہ غور کر لینا چاہیے۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو اسے 3 چیزوں کی حسرت ہوتی ہے، 3 چیزوں کی خواہشات ہوتی ہے۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے جو کچھ اس نے جمع کیا اس سے سیر نہ ہو سکا، اپنے آپ کو بھر نہیں سکا، اس کا سیر کیسے ہوگا؟ وہ کیسے اپنے آپ کو بھر سکے گا؟ وہ کیسے تسکین حاصل کر سکے گا؟ کیونکہ دنیا ہماری باہر کی، ہمارے جسم کی ضرورت ہے، ہمارے روح کی ضرورت، ہمارے دل کی ضرورت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اس کی یاد ہے۔ آگے فرما دیا دوسری کون سی چیز ہے؟ اپنی خواہش کی تکمیل نہ کر سکا، کیونکہ وہ خواہشات انسان کی اتنی زیادہ بن جاتی ہیں وہ پوری بھی نہیں کر سکتا۔ آگے تیسری فرمایا آخرت کے لیے تیاری نہ کر سکا۔ جو انسان دنیا میں لگ جائے وہ فرماتے ہیں آخرت کی تیاری کیسے کر سکتا ہے؟ جب اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا دنیا ہی بن جائے گا، وہ آخرت کی تیاری نہیں کر سکے گا۔ آگے ایک اور عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں داخل ہونا آسان ہے لیکن اس سے نکلنا مشکل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں داخل ہونا کیونکہ آسان اس لیے ہے کیونکہ سارے لوگ دنیا کے پیچھے لگے ہوئے، بہت زیادہ لوگ، سارے تو نہیں بہت زیادہ لوگ، اس لیے ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ جو بھی زیادہ لوگ کام کر رہے ہوں وہ کرنا آسان ہوتا ہے، کیونکہ کم لوگ ہیں جو دنیا سے نکلے ہوئے ہیں، جو دنیا سے باہر ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ دنیا میں ان کا آنا، ان کا ہر کام کرنا اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے، نہ کوئی دنیا کو حاصل کرنا ہوتی ہے۔ اس لیے تھوڑا سا مشکل اس لیے کیونکہ وہ کم لوگ ہیں۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ کم لوگوں کا ساتھ دیں اور ان کی صحبت اختیار کریں تاکہ ہم دنیا سے دور رہیں۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سیدنا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا سے جسم کی ضرورت کے مطابق لو اور دل کے لیے آخرت حاصل کرو۔ سبحان اللہ۔ وہ واضح فرما دیا کہ دنیا کی جسم کی ضرورت ہے، جسم کی ضرورت کے لیے حاصل کرو، اور آگے کیا ہے؟ دل کے لیے آخرت کو حاصل کرو، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرو۔ آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے، وہ فرماتے ہیں ادھی لانت دنیا تائیں تے ساری دنیا دارا ہوں، جے راہ صاحب دے خرچ نہ کیتی، لین غضب دیاں مارا ہوں، پیواں کولو پتر کہاوے، بھٹ دنیا مکارا ہوں، جنہاں ترک دنیا دی کیتی باہو،
لہسن باغ بہاراں ہو. سبحان اللہ. وہ فرماتے ہیں ادھی لانت دنیا تائیں. اس کے مطلب یہ کہ دنیا کے اوپر ادھی لانت ہے اور ساری دنیا داراں ہو. جو انسان دنیا دار بن جائے, دنیا کو اپنے اندر بسا لے, وہ فرماتے ہیں اس کے اوپر ساری لانت ہے. آگے فرماتے ہیں جائیں راہ صاحب دے خرچ نہ گو. فرماتے ہیں جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اوپر خرچ نہ کی, لین غضب دیا مارا ہوں. پھر کیا ہوگا؟ دنیا بھی اس کی ذلیل ہو گئی اور غضب دی مار ہوگی, دنیا میں بھی آخرت بھی اس کی خراب ہوگی. آگے فرماتے ہیں اس کی دنیا کا مقام کیا ہے؟ پیواں کولو پتر کو ہاوے. وہ فرماتے ہیں کہ اپنے باپ کو, اولاد کو قتل اسی وجہ سے لوگ کرتے تھے کہ دنیا کی وجہ سے یہ دنیا ہم سے نہ لے لیں, یہ ہماری یہ دولت کم نہ کر دیں. دولت کم ہو جائے گی کیونکہ اس کو دینی پڑے گی کچھ. آگے فرماتے ہیں بھٹ دنیا مکاروں. اے دنیا تو مکار ہے, کیونکہ اولاد کو کتنا اولاد جیسی نعمت کو اپنے باپ سے جدا کر دے تو اس کو مروا دیتی ہے دنیا کی وجہ سے. آگے فرماتے ہیں جنا ترک دنیا کیتی باہو لہسن باغ بہاراں. وہ فرماتے ہیں جس نے اپنی دنیا کو ترک کیا اس کو باغ بہاراں, اس کو دنیا بھی بہترین ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ اس کی آخرت بہترین کر دے گا. یہ کلام باہو حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, یہ کلام باہو میں ہے. آگے ایک قول عرض کرنا چاہوں گا. حضرت سیدنا سیار بن حکم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت ایک دل میں جمع ہوتے ہیں, ان میں سے جو غالب آ جائے دوسرا اس کے تابع ہو جاتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کیا ہے؟ ایک دل میں جمع ہوتے ہیں جس پہ جو چیز غالب آ جاتے ہے, جو چیز زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے اس کے اوپر وہ غالب آ جاتے ہیں. ہمیں کوشش کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے. ہم خود تو ایک عاجز بندے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے عرض کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں اپنی اور اپنے نبی کی محبت پیدا فرما اور دنیا سے ہمیں دور فرما. اللہ تعالیٰ یہ احیاء العلوم شریف میں بھی ہے, جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 721. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا کی محبت سے بچائے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے تاکہ ہماری دنیا بھی بہترین ہو اور آخرت بھی بہترین ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اللہ حافظ.